بس انفارمیشن میرا 24 آورس جو ہے وہ موبائل کھلا ہوتا ہے، کھلا رہے گا. پھر اس کے بعد منسٹری آف انٹیریئر میں اسپیشل سیل بنا دیا گیا ہے جہاں پر ہمارے پروونس کے بھی، ہر پروونس کے 2 ریپ وہاں پر ہوں گے اور وہ اپنے پروونس کی کوآرڈینیشن کریں گے. سی پی او میں ایک کنٹرول روم بنا دیا گیا اور ایک ہم ہوم ڈپارٹمنٹ میں جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں ان کے جو کمیٹی روم ہے اس میں ہم وہ فارم بنا رہے ہیں. سو وی آر گوئنگ ٹو ٹیک آل پاسبل آل سیکورٹی میجرز تاکہ یہ کہیں بھی پرابلم ہو. آئی ایم شیور کہ وتھ یور کوآپریشن اور ایون پولیٹیشین کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مل کے اس کو کامیاب کریں گے. اور میری ایک اور ہے کہ جو بھی جیتا ہے آئی تھنک، اور جو ہارتا ہے اس کو فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اینڈ دے شوڈ ایکسیپٹ اٹ جو بھی رزلٹ ہوتا ہے. بٹ انشاءاللہ اس میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ناؤ وی کین ٹیک یور کوسچن. میں بھی کچھ باتیں کروں گا بعد میں. پولنگ اسٹیشنوں میں جب جاتے ہیں پولنگ والے دن تو وہاں پر ہمیں الیکشن کمیشن ایک پاس جاری کرتا ہے اور اس میں الیکشن کمیشن کی ایک ویڈیو بھی آئی ہے جس میں یہ کہ صاحب پولنگ اسٹیشن کے اندر جا کر ایک دفعہ وہاں پر وزٹ کر کے وہاں فوٹیج بھی بنا سکتا ہے اور اس کا جائزہ بھی لے سکتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ جو آپ کے ایس ایس پی صاحبان ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. جب ہم یہ سارے دوستوں کی شکایت ہوتی ہے جب ہم پولنگ اسٹیشن میں پہنچتے ہیں تو پولیس والا کہتا ہے سر صاحب کی اجازت کے لیے آپ اندر نہیں جا سکتے. تو اس وقت بڑی بدرنگی ہوتی ہے. آپ اور کیونکہ وزیر داخلہ ہے آپ تمام افسروں کو بلا کے ان کو کہیں کہ جو فالو الیکشن کمیشن کے ہیں اسی طرح سے صاحب کو سہولت فراہم. آپ بے فکر رہیے. ایڈیشنل چیف جو یہاں ایڈیشنل آئی جی جو ہیں کراچی کے اور باقی ڈسٹرکٹ کے ڈی اے جیز میں ان کو انفارم کر دوں گا. آپ کو پاس ایشو کریں گے اور وہاں پراپر انسٹرکشن پاس ہوئی ہوں گی. آئی وانٹ کہ آپ اس کو دیکھیں اور بلکہ دیکھیں فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ کو کہ پتہ چلے کہ کتنے فیئر الیکشن ہو رہے ہیں. آئی ایم ویری سرٹن کہ ہم اس میں ٹوٹل آپ کی کوآپریشن کے ساتھ چلیں گے، آپ کو ویل انفارم رکھیں گے. اب گاہے بگاہے آپ کو انفارم بھی کرتے رہیں گے، پریس کانفرنس بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ یہ پاسز آپ کو میں ساری 1-2 دن میں ایشو کر کے اور پھر یہاں پہ پریزیڈنٹ پریس سیکرٹری کو ہم انفارم کر دیں گے. اکارڈنگلی وہ آپ کا مسئلہ یہ حل کر دیں گے. ایک سیکنڈ یہ سب سے پہلے آ جائے اس کے بعد نہیں دیکھیں ہمارے پاس تھریٹ ابھی تک تھریٹ تو ہے. وی دیٹس وائی وی آر ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ پھر بھی نہ بھی تھریٹ ہو تو جہاں بھی آپ گیدرنگ کر رہے ہیں وہاں آپ 24 آورس پہلے متعلقہ پولیس ایس ایس پی اور ڈی ایس پی ایسے جس کا ایریا اس کو بتائیں تاکہ وہ آپ کا سیکورٹی کا ارینجمنٹ کر سکے. ٹھیک ہے، اس میں ہم سب کو کوآپریٹ ایک دوسرے سے کرنا ہے. وی وانٹ اٹ کہ کوئی پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے، پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ دیکھیں، پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ کے میں نے بتا دیا ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ نہ ہوں، لیکن میں نے اسپیل آؤٹ کر دیا ہے اینٹی انکروچمنٹ فورس، ایکسائز پولیس، ٹیکسیشن جو ہوگی، فارسٹ، سول ڈیفینس، سندھ بوائے اسکاؤٹس بالکل بہت اچھے ٹرینڈ ہوتے ہیں. اور فرنٹیر کانسٹیبل یہ پرائیویٹ سیکورٹی کا ابھی تک نہیں ہے کیونکہ ہم نے کافی حد تک اپنی مین پر پوری کر لیں گے. ویل ڈو اٹ آف کورس. دیکھیں میں نے جو بات کی ہے نا وہ پولیس نے اپنی ٹریننگ پوری کر لی ہے. دس از فار آکزیلری فورس. جو میں بتا رہا ہوں نا کہ ہم ایکسائز ٹیکسیشن کی لیں گے، انکروچمنٹ کی پولیس لیں گے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی لیں گے، ایکسائز ٹیکسیشن کی لیں گے، فرنٹیر کانسٹیبلری کی لیں گے یا لیڈی ہیلتھ وزٹرز کو لیں گے. ان کو ہم 2 دن کی ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ پھر جہاں سے واپس جائیں گے اپنے ڈپارٹمنٹ کو پھر وہ خود ٹرین کریں گے. لیکن پولیس کو ویسے ہم نے بتا دی کہ ان کا کانٹیکٹ کیا ہوگا، کیسے پولائٹ ہوں گے، کیسے ہر ایک کی رسپیکٹ کریں گے. نو بدتمیزی، آئی ول ناٹ ٹالریٹ اٹ. اور اسی طرح جب آپ جرنلسٹ ہیں جو آر مور رسپیکٹڈ، ہر لحاظ سے آپ کی عزت ہوگی، آپ کے کارڈ ہوگا، یو ول بی الاؤڈ ایز پر دا جو قانون اور رول بنا دیا گیا.
دیکھیں ابھی اس وقت کوئی سسٹم نہیں ہے, ریسٹ اشور, اینڈ وی ول بی مانیٹرڈ, چیف منسٹر, انفارمیشن منسٹر, مائی سیلف, وی ول بی آؤٹ, آئی جی پولیس, ڈی جی رینجر ول بی گوئنگ. آپ وہاں بتائیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دے آر گوئنگ ٹو بی ویری فیئر الیکشنز. اور میں آپ کو حقیقت یہ بتا رہا ہوں, اس لیے بالکل آپ فکر نہیں کریں, کوئی پولیس کسی کی مدد نہیں کرے گی, کیونکہ اندر ریٹرننگ آفیسر اور آپ کے ایجنٹس ہوں گے بیٹھے ہوئے, اور وہی اندر جا ہی نہیں سکتا پولیس والا بھی کوئی. یس, یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. 4500 سینسٹیو پولیس اسٹیشن میں سب پہ کیمرے لگ رہے ہیں. این آر ٹی سی لگا رہی ہے, 50 کروڑ کو ریلیز پیسہ کر دیا گیا ہے. پراپر ریکارڈنگ ایوری تھنگ ول بی دیئر. سو ایک تو یہ ایک. نمبر 2, جو آپ بات کریں کہ میں نے پہلے کہہ دیا, پالیسی کے اندر نہ پولیس ہوگی, نہ سیکورٹی گارڈ ہوگا, نہ رینجرز ہوگی, نہ ملٹری ہوگی. سو ریلیکس بالکل. دیکھا گیا عموماً الیکشن والے دن کہ الیکشن ختم ہونے کے بعد 5 بجے کے بعد ایک ہجوم جمع ہوتا ہے الیکشن آفس کے پولنگ بوتھ کے باہر, اور بدمزگی کے بہت زیادہ واقعات رونما ہوتے ہیں. اس کے لیے کوئی آپ نے کوئی نیا کچھ تیار کیا؟ بالکل لائن بنی رہے گی, اسی طرح آرڈر ہوگا. پولیس ول انشور کہ کیوں بنی ہوئی ہے, 200 لوگ ہیں, 150 لوگ ہیں, لائن بنی ہوگی. اگر زیادہ لمبی لائن 2 لائنیں بن جائیں گی, نمبر 1 سے سٹارٹ ہوں گے, کرتے رہیں گے, وہی آرڈر ہوگا, وہی مینٹین ہوگا, کوئی حروج نہیں ہوگا. بالکل کنفرم ہے, وہاں سولر بھی لگے ہوں گے. اگر لائٹ نہیں ہوگی تو سولر ہوگا, اسی لیے پیسہ پہلے ریلیز کر دیا دفعہ. اس دفعہ بہت ہی اچھے طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ نے اور ہمارے چیف منسٹر نے بجٹری ایلوکیشن جو تھی سب کو کر دی. کیبنٹ نے بیٹھ کے, ایم ایس صاحب بیٹھے, ان کو پتہ ہے سارا, ہم نے سب اپروو کیا. اٹ از ڈن, اور یو ہیو اے پازیٹیو مائنڈ. پرانی بات چھوڑ دیں, لیٹس موو فارورڈ اینڈ سی اٹ. کتنے پیسے ٹوٹل کس ڈپارٹمنٹ کو کتنے دیے گئے؟ ایک تو یہ ٹوٹل بجٹ. دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ اصحاب جو اسلحہ ہیں اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کوئی لڑائی کے خدشات ہیں یا پھر کوئی اور بم بلاسٹ کی کوئی؟ نہیں, سینسٹیو کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بہت ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے اور وہاں لڑائی جھگڑے کا چانس ہوتا ہے, وہاں پر کریں گے. بجٹری ایلوکیشن میں نے بتا دیا کلیئر, لیکن اگر کہیں گے تو میں آپ کو علیحدہ احمد شاہ صاحب کو میں دے دوں گا لسٹ, وہ آپ سب کو پہنچا دیں گے. ہاں سب کو پتہ ہے. اچھا میری بات سنیں, 25 بار بتایا, پچھلی پریس کانفرنس میں بتایا, ایک میجر اماؤنٹ 4.7 بلین جو ہیں وہ ایجوکیشن کے اسکولوں کی مرمت اور اس کے لیے کیے ہیں. 62 کروڑ روپیہ ابھی پولیس کو ریلیز کیا ہے, اور اس کے علاوہ ڈی آر اوز یعنی جو اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں, ان کی موبلائزیشن, کھانا پینا, اس کے لیے کوئی 60 کروڑ روپیہ پہلے ریلیز ہو چکا ہے. تو یہ کوئی 6-6.5 ارب روپیہ ریلیز ہو چکا ہے, اور اگر کنٹینجنسی میں اور چاہیے ہوگا تو اور بھی ریلیز کریں گے. ایک بات میری اور سن لینا یار, میں بھی وزیر ہوں, میری بھی بات سن. آپ سب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, آپ سب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمارے ڈی جی انفارمیشن بیٹھے ہیں سلیم صاحب, ان کی سربراہی میں ایک الیکشن سیل بنے گا. وہ 24 گھنٹے کام کرے گا, ہر وقت ایک ڈائریکٹر ہمارا موجود رہے گا. اور ایک تو جو فیک خبریں ہیں اس کو تصدیق کرنے کے لیے, یا صحافی کے ساتھ کہیں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے سندھ کے کسی بھی ضلع میں, اس کے لیے 16 گھنٹے میں خود بھی اس سب کو مانیٹر کروں گا. ہمارا سیکٹری, ہمارے ڈائریکٹر کریں گے. تو یہ ایک اسپیسیفک سیل ہمارا چلتا رہے گا. اس کی لوکیشن, اچھا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو سلیم, ہم کوئی کمپیوٹر لگا کے ان سب کو وہیں سے خبریں ریلیز کریں, ان کو چائے پانی بھی ملتا رہے, اور وہیں کے وہیں ایک ہمارے پاس وہ بھی ہو, یعنی انٹرنیٹ کا بھی پاورفل وہ ہو, اور ایک ایسا سیل ہو جو 24 گھنٹے چلیں, جہاں صحافی کی فیسیلیٹیشن بھی ہو
اور اس کو کسی خبر کی تصدیق کرنی ہے وہ بھی کریں. تو یہ سیل ہم قائم کرنے جا رہے ہیں. شاہ صاحب آپ سے ریلیٹڈ ایک کوشچن یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ ہیں جو ٹی وی چینل سے یا دلچسپ اخبار سے ہوتے ہیں، دوسرے یوٹیوبر ہیں اور سوشل میڈیا کے صحافی ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا لائے عمل الیکشن کے دوران؟ دیکھیں میری بات سنیں، مسئلہ یہ کہ جو اخبار میں چھپتا ہے تو پھر اس کا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، اس کا ایڈیٹر، اس کا رپورٹر. ٹی وی پہ جو آتا ہے اس کا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے. یہ جو ہمارے پاس 24 کروڑ ٹی وی اسٹیشن کھل گئے ہیں، اس میں 90% فیک نیوز چلتی ہے اور اس کی کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. تو اس لیے اس میڈیا کو، اور اب اگر آپ بھی دیکھیں، ابھی بھی دیکھیں تو آلٹر کر کے ویڈیوز بن رہی ہیں، بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہوں کے ساتھ کر کے جا رہی ہیں، اور اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. اتنی بڑی خبر آ گئی فلاں آدمی کو ہائی کورٹ نے رہا کر دیا. میں کل دیکھ رہا تھا اور میں نے کہا یار ٹی وی تو میرے سامنے کھلے ہیں، یہ پاکستان کی سب سے بڑی خبر ہے لیکن یہ ٹی وی پہ تو نہیں آ رہی. تو فی الحال جب تک ہمارا سوشل ڈیجیٹل میڈیا اتنا میچور نہیں ہو جاتا کہ اس کی خبروں پہ اعتبار کرنا شروع کریں، اس پہ ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن ان کو اگر ہمارے سے کوئی خبر چاہیے، انہیں تو چاہیے نہیں ہوتی. میجورٹی میں وہ میڈیا اس وقت سینسیشن پھیلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پروموشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ٹرمپ کے الیکشن سب سے بڑی مثال تھا اس کی، انہوں نے مینوپولیٹ کر لیا. ہمارے ہاں بھی یہ ہو رہا ہے. اگر آپ یہ کھولیں تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے، شاید کوئی ایک آدھی ہے، سارے آپ کو ڈیجیٹل پہ وہی نظر آ رہا ہوگا. تو کیا گراؤنڈ ریالٹی بھی ایسی ہے؟ تو اس لیے میری جان اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں. ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ میری بات دیکھیں، ان کو پاسز نہیں، سنیں میں بتا رہا ہوں. جیسے ڈان، جنگ، جیو نیوز، ان کا اپنا ڈیجیٹل کا بہت بڑا ایک ذمہ دار ادارہ ہے، اس کا ڈیجیٹل کا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو ضرور جاری ہوں گے. لیکن اس طرح کے انڈیویجول کو تو نہیں جاری کر سکتے. ایک سیکنڈ. ہاں آپ نے حساس پولیس اسٹیشن سے بتایا اور سیکیورٹی تھریٹس کے بارے سے بتایا. اس میں بتائیے گا کہ سندھ میں کتنے پولیٹیکل لیڈر ہیں جنہیں تھریٹس ہیں اور ان کی سیکیورٹی کے لیے کوئی میجر ہوتا ہے؟ دیکھیں اس طرح کا پولیٹیکل تھریٹ کسی کو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اوورآل سچویشن دیکھیں کہیں بھائی کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے وی ہیو وانٹ آل دا پولیٹیکل لیڈرز پلیز انشور یور پرسنل سیکورٹی، جو ہم آپ کو پولیس نہیں دیں گے. اور پھر پولنگ بوتھ کے اندر وہاں پر ان کا کوئی گارڈ بھی نہیں جائے گا. دے ہیو ٹو بی گوئنگ ٹو اسپیسیفک جگہ پر. لیکن ضروری نہیں کہ ڈسپلے آف ویپنس کریں، اپنے گارڈ پیچھے بٹھائیں، ویپن نظر نہیں آنا چاہیے. جائیں اپنے پروٹیکٹ کریں، اٹس امپورٹنٹ. بٹ جہاں اگر اس دوران میں کوئی تھریٹ آتا ہے وی ول انفارم دا پولیٹیکل لیڈر، ہم اس کو درست کرو پرووائڈ کریں. پر یار میری بات سنا، پولنگ اسٹیشن پہ کوئی دشمن نہیں آنا، وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کے لیے سفیشینٹ ان کے پاس ویپن ایمونیشن ہے، ریلیکس کریں گے. بڑی کلیئر انسٹرکشن. آپ جمالی صاحب مجھے بعد میں رنگ کر دیں، مجھے بتا دیں، آئی ول ریزالو اٹ، ڈونٹ وری. نہیں ڈیفینیٹلی اس میں آئے گی. اس وجہ یہ ہے کہ اس میں وی ول انشور کہ ایس ایس پی پولیس انسپیکٹو جو ہیں، جہاں جو پولیس جا رہی ہے ان کا کھانے پینے کا، رہنے کا، چاہے لوکل ارینجمنٹ کریں گے، دے ہیو ٹو بی ڈن اینڈ دے ہیو ٹو پراپرلی لکڈ آفٹر ڈیفینیٹلی.
اور اسی کے لیے بھائی، اسی کے لیے 62 کروڑ روپے پولیس کو ریلیز کر دیے ہیں. کہیں پولیس کو سنو اگر کہیں کھانا نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب ہے وہاں کا ایس پی جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور اس کے خلاف ایکشن ہوگا اگر ان کو. ہاں بھائی، آخری سوال. میں شارٹ بتا دوں نا. ہاں یار اس تقریر کی ضرورت نہیں بھائی جان. ہاں یار میری بات سنیں گے آپ. بات یہ ہے کہ ایک جو منسٹر ہیں ہیلتھ کے، انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ میری مرضی کے بغیر یہ سیکٹری نے موو کی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر کیبنٹ نے، پوری کیبنٹ نے یونانیمسلی اس کو ڈیفرڈ کر کے فائل ہیلتھ منسٹر کو بھیج دی کہ آپ جو اس پہ مناسب سمجھتے ہیں. تو یہ ایشو ہی نہیں ہے، نان ایشوز کو ایشو بنا رہے ہیں. اور میں ہیلتھ منسٹر صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جو چیزیں میڈیا میں کو لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے ایک شکایت کی اور پوری کیبنٹ نے اس کو سنتے ہوئے خود چیف منسٹر نے گریشیسلی، یہ باقی چیف منسٹر کو یہ اختیار ہے، یہ سن لو، کسی بھی منسٹر کو بھیجے نہ بھیجے، جو فائل جس آفیسر سے ڈائریکٹ منگانا چاہے، سیکریٹری سے منگانا چاہے منگا سکتا ہے. لیکن اس شکایت کے اوپر نہ کوئی فنڈ منظور ہوئے. ایک پروپوزل تھا، ہزاروں پروپوزل آتے رہتے ہیں، کوئی بحث ہی نہیں ہوئی. ان کی شکایت آ گئی، ان کی شکایت کے اوپر سی ایس نے خود ہی کہہ دیا، اور میں نے خود ہیلتھ منسٹر سے ہی بات کی، اور کہ نان ایشو کو ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو نان ایشو کو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں. ہمارا ہیلتھ منسٹر بولا ہے اور وہ صحافیوں کی باتوں میں آ کر کے اس طرح کی باتیں کر لیتا ہے. ختم.